بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا در مختار اور اس کے حواشی ابن عابدین وغیرہ سے آج ہم وضو کی سنتوں میں سے پورے سر کا مسح اس سے آغاز کریں گے۔ گزشتہ کلاس میں داڑھی کا خلال اور انگلیوں کا خلال یہ ہماری گفتگو تھی، اور اس کے متعلق ایک کتاب جو ہے وہ وضو کے دوران ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کے خلال کا طریقہ اور دیگر متعلقہ مسائل پر تفصیلی رسالہ یہ میں نے گروپ میں بھیجا ہے، اس کو بھی سماعت کر پڑھ لیجیے۔ ایک بات جو ایک اسلامی بھائی انہوں نے سوال کیا تھا وضو سے متعلق، کہ خلال کا طریقہ جو ہے وہ دو طریقے علامہ شامی نے بیان کیے، تو ان میں سے راجح کیا ہے؟ تو راجح جو ہے وہ پہلا طریقہ ہی ہے۔ وہ جو حدیث نقل فرمائی تھی اس کے تحت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلمہ لا بأس کے بعد جو یہ جد الممتار کا حاشیہ ہے کہ خلال کیسے کریں گے، تو فرماتے ہیں خلال جو ہے وہ انگلیوں سے ہوگا، جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں اور اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مائع جدید لیا اور جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے خلال کیا، تو اس کا جو ہے وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلال کے لیے جو نیا پانی آپ نے استعمال فرمایا، جس سے آپ اپنی ٹھوڑی مبارک کے نیچے کا حصہ جو ہے وہ تر فرماتے تھے، لیکن پھر خلال جو ہے وہ انگلیوں سے ہی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کا طریقہ جو ہے وہ ذکر ہو چکا۔ تو پانی لینا یہ ٹھوڑی مبارک کو تر کرنے کے لیے ہے، البتہ خلال جو ہوگا وہ انگلیوں سے ہی کیا جائے۔ تو یہ گزشتہ کلاس میں یہ مسئلہ چلا تھا۔ اب یہاں سے آج کا نیا سبق آغاز ہوگا پورے سر کا مسح کرنا۔ یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ مَرَّةً، پورے سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اعضائے مغسولہ جو ہیں جنہیں دھویا جاتا ہے انہیں پورا دھونا فرض ہے، پورا دھونا فرض ہے، جبکہ اعضائے ممسوسہ جو ہیں یا انہیں جو ہے وہ ان کا مسح کرنا، وہ جیسے سر کا مسح جو ہے وہ پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے، سوائے امام مالک کے۔ امام مالک پورے سر کے مسح کو فرض قرار دیتے ہیں، جبکہ باقی ائمہ ثلاثہ جو ہے امام اعظم، امام شافعی اور امام احمد، وہ پورے سر کو فرض قرار نہیں دیتے پورے سر کا مسح، بلکہ جیسے کہ
کتب اصول میں مذکور ہے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ آیت مطلق ہے اور مطلق کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایک بال یا 3 بالوں کے مسح کو بھی وہ جائز قرار دیتے ہیں، بلکہ فرض قرار دیتے ہیں کہ 3 بالوں سے مسح ہو جائے گا۔ اور امام احمد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور امام شافعی کے ساتھ، اس بارے میں بھی ان کی 2 روایتیں ہیں۔ البتہ امام اعظم جو ہیں آپ مقدار ناسیہ، یعنی 3 مسح جو آئے تھے مسح کی روایات، ان میں چوتھائی سر کو ترجیح دی ہے۔ ایک یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے مسح کرنا، دوسرا تھا مقدار ناسیہ، اور تیسرا ہے چوتھائی سر۔ تو چوتھائی سر مسح فرض ہے۔ اب باقی جو 3 حصے سر بچا، اس پر جو ہے وہ اکمال فرض کے لیے مسح کرنا سنت ہوگا۔ تو سنت آتی ہے اکمال فرض کے لیے، تو اکمال فرض کی وجہ سے مسح جو ہے وہ سنت ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ چوتھائی سر کا مسح فرض تھا، باقی 3 حصے سر باقی رہا، تو اس پر مسح کرنا یہ کافی ہو جائے گا، لہٰذا سر میں تکرار نہیں ہے۔ چہرے میں، ہاتھوں میں اور پاؤں میں تکرار اس لیے تھا کہ ان میں ایک دفعہ پورے چہرے، ہاتھوں کو کونیوں سمیت اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ اب سنت کے لیے جگہ نہیں بچی تو تکرار کیا اسی محل کا، تاکہ سنت جو ہے وہ ہو جائے اور اکمال فرض ہو جائے۔ لیکن یہاں چونکہ جگہ بچ گئی ہے، چوتھائی سر کے بعد سر کا 3 حصہ، 3 جو ہے تہائی حصے جو ہے وہ بچتے ہیں، لہٰذا 3 تہائی حصے پر مسح کرنا یہ سنت قرار پائے گا۔ لہٰذا 1/3 فرض، اور یعنی 1/4 فرض، اور 3 جو حصے ہیں وہ جو ہے وہ ان پر مسح کرنا سنت۔ اس لیے سر کے مسح کے ساتھ مرتن کی قید لگائی کہ سر کا ایک بار مسح کرنا سنت ہے، 1 سے زائد بار نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی قید ہے کہ ایک پانی کے ساتھ، ولو کالا بدل بماء واحد، ایک پانی کے ساتھ 1 مرتبہ سر کا مسح کریں گے۔ امام شافعی کے نزدیک 3 دفعہ مسح کریں گے 3 پانیوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اس کو قیاس کیا ہے اعضائے مغسولہ پر۔ جس طرح اعضائے مغسولہ میں سنت 3 پانی ہیں، 3 دفعہ دھونا جو ہے وہ، جیسے ہم نے پڑھا تھا 3 چلو سنت نہیں ہے، 3 دفعہ دھونا سنت ہے، تو اسی طرح وہ 3 دفعہ مسح کرنا، اس کو وہ سنت قرار دیتے ہیں ماء جدید کے ساتھ۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر ماء جدید کہہ دیتے جیسا کہ منیا میں ہے تو یہ زیادہ اولا تھا، جیسا کہ فتح القدیر میں مروی ہے امام حسن بن زیاد سے، جو روایت امام اعظم سے ہے فی المجرد، کہ اذا مسح ثلاثا بماء واحد کان مسنونا، کہ ہمارے نزدیک بھی ایک ہی پانی سے 3 دفعہ مسح کرنا یہ مسنون ہے، لیکن 3 پانیوں سے 3 دفعہ مسح کرنا یہ مسنون نہیں ہوگا، چونکہ پھر وہ مسح نہیں رہے گا، پھر وہ غسل ہو جائے گا، پانی سر سے ٹپکنے لگے گا، لہٰذا اعضائے مغسولہ وہ میں سے وہ بن جائے گا سر کا مسح، لہٰذا 3 دفعہ پانی استعمال نہیں کریں گے۔ مسح 3 دفعہ کرنے میں حرج نہیں ہے، چونکہ یہ روایت امام اعظم سے، روایت حسن بن زیاد سے مروی ہے، لہٰذا ایک پانی سے 3 دفعہ سر کا مسح کر سکتے ہیں، لیکن 3 پانیوں سے نہیں۔ اور ہدایہ وغیرہ نے بھی اسی پر محمول کیا ہے، جو امام شافعی نے 3 دفعہ جو استدلال فرمایا ہے، تو روایات کو جمع کرنے کا یہ کہا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک پانی سے 3 دفعہ مسح کریں گے تو کیا سنت ہو جائے گی؟ کیا وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں نہیں، پانی مستعمل نہیں ہوگا، چونکہ پانی عضو سے جب جدا ہوتا ہے تو جو ہے وہ مستعمل ہوتا ہے، لہذا یہ تکرار کے ساتھ جو ہے وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ یعنی 3 دفعہ سر کا مسح کریں گے تکرار سے، تو شرع منیہ میں ہے کہ اس بات پر متفق ہیں فقہا کہ پانی جو ہے جب تک عضو میں باقی ہے وہ مستعمل نہیں، عضو سے جب جدا ہوتا ہے تب وہ مستعمل ہوتا ہے۔ اب بعض فقہا کے نزدیک جب نیچے زمین پر گرتا ہے تب مستعمل ہوتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جب پانی عضو سے جدا ہو جائے تو وہ مستعمل ہو جاتا ہے۔ البتہ بعض نے پانی نیچے گرنے یا نیچے جا کے قرار پکڑنے کی بھی قید لگائی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ جب پانی عضو سے جدا ہو جائے تو مستعمل ہوگا، چونکہ سر سے جدا نہیں ہوا، مسح ہے، لہذا 3 دفعہ تکرار کرنے سے بھی سنیت ثابت ہو جائے گی اور پانی مستعمل نہیں ہوگا۔
اب ایک دفعہ سر کا مسح کیسے ہوگا؟ فرمایا مستوعبۃ، ایک دفعہ سر کا مسح پورے سر کو ڈھانپ کر کریں گے، یعنی پورے سر کا مسح کیا جائے گا، یہ سنت ہے، یعنی پورے سر کو ڈھانپنا مسح کے ساتھ یہ سنت ہے۔ اور اسی کو فتح القدیر نے اس پر جزم فرمایا، پنیہ میں بھی ہے کہ بغیر عذر کے پورے سر کے مسح کو ہمیشہ ترک کرنا یہ گناہ ہے۔ وقال، اور فرمایا کانہ لظہور رغبتہ عن سنت، گویا کہ وہ سنت سے بیزاری اس کی ظاہر ہو رہی ہے جو پورے سر کا مسح نہیں کرتا۔ تو ہمیشہ پورے سر کے مسح کو ترک کرنا، استیعاب کو ترک کرنا، یہ بغیر عذر کے اگر ہے تو یہ گناہ ہے۔ اب پھر مسح کی کیفیت کے بارے میں امام زیلعی نے جو ہے وہ کلام کیا ہے، اور فرماتے ہیں تبیین الحقائق، ٹھیک ہے، شرح کنز الدقائق، کہ مسح کی کیفیت کیا ہے؟ تو اظہر یہ ہے کہ این یدع کفیہ و اصابعہ علی مقدم راسہ، ہتھیلی کو اور انگلیوں کو سر کے اگلے حصے پہ رکھے، ومداہما الی القفا علی وجہ، اور انہیں کھینچ کر پیچھے جو ہے وہ سر کے پچھلے حصے کی طرف لے جائے، یستوعب جمیع الراس، اس طرح کے پورے سر کا استیعاب ہو جائے، ثم یمسح اذنیہ باصبعیہ، پھر کانوں کا مسح انگلیوں کے ساتھ کرے۔ اب یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھے جو ہے وہ جدا رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر وہ شہادت والی انگلی سے اور انگوٹھوں سے جو ہے وہ کانوں کا مسح کرے، اور جو ہے وہ کفین جو ہیں ان سے جانب راس کا مسح کرے۔ تو اس میں صاحب فتح القدیر نے فرمایا کہ اس میں اصل لا اصل لہ فی السنت، سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لأن الاستعمال لا یثبت قبل الانفصال، یعنی مستعمل جو ہوتا ہے وہ جدا ہونے سے پہلے ثابت نہیں ہوتا، اور کان جو ہیں یہ سر سے ہیں، یہ حدیث بھی ہدایہ میں موجود ہے، الاذنان من الراس، کہ کان سر سے ہیں، یعنی ان کا حکم سر والا ہے، چونکہ کان سر کا حصہ ہیں، لہذا انگوٹھے اور انگلی کو الگ سے جو جدا رکھنا کہ تین انگلیوں سے مسح کرنا، اور شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو مسح سر کے مسح میں الگ رکھنا کہ یہ اس سے ہم نے کانوں کا مسح کرنا ہے، اگر اس کو سر کے مسح میں کر لیا تو یہ مستعمل ہو جائے گا، تو کہا مستعمل نہیں ہوتا، اس کی اصل سنت میں نہیں ہے، یعنی پورے ہتھیلی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سر کا مسح کر سکتے ہو، یعنی ہتھیلی اور انگلیوں کے ساتھ آپ پورے سر کا مسح اس طرح کریں کہ اس کا استیعاب ہو جائے، پورے سر کا مسح ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسح کریں گے انگلیوں کے ساتھ کانوں کا مسح کریں گے۔ وَأُذُنَيْهِ مَعًا، اور سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ہوگا اکٹھے، وَلَوْ بِمَائِهِ، اگرچہ اسی پانی سے۔ تو اب یہاں پر کانوں کا مسح سر کے مسح کے ساتھ ہے، تو اس بارے میں ثم مسح اذنیہ باصبعیہ، یعنی بغیر سر کی طرف انہیں اٹھائے بغیر جو ہے وہ اس کا مسح کرے گا، اور اگر اس نے 3 پانیوں کے ساتھ مسح کیا تو کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لا باسا۔ اور خانیہ میں ہے کہ نہ یہ مکروہ ہے، نہ سنت ہے، نہ ادب ہے، یعنی 3 پانی استعمال کر۔ اور بحر نے کہا کہ اولا یہ ہے کہ اذ لا دلیل علی الکراہت، کہ اس کی کراہت پر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ شرح منیہ میں جو ہے وہ اس کی وجہ موجود ہے، کراہیت کا قول موجود ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے ایسی چیز جو ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں جو اس کی تائید کرتی ہے، اس تاریخ کی جو میں نے باہر میں لکھی ہے، کیونکہ اس کو منہیات میں شمار کیا گیا ہے، یعنی 3 پانیوں سے مسح نہیں کیا جائے گا، 1 پانی سے مسح کیا جائے گا اگرچہ 3 بار کریں۔ اذنیہ باطنہما بباطن السباط، یعنی کانوں کا جو اندرونی حصہ ہے وہ سبابتین، یعنی شہادت والی جو انگلیاں ہیں ان کے اندرونی حصے سے کریں گے،
اور جو کانوں کا ظاہری حصہ ہے ان پر جو ہے وہ انگوٹھوں کے ساتھ کریں گے مسح، باطنی ابہام میں، اور یہ معن ہوگا، اس میں تیامن نہیں ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں تیامن سنت نہیں ہے، ویسے تو یہ نا کہ پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئیں، پہلے دائیں پاؤں کو دھوئیں، ٹھیک ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن میں تیامن نہیں ہے، دائیں طرف سے نہیں ہے، ایک دونوں کانوں کا مسح، اور دوسرا دونوں گالوں پر پانی ڈالنا، چہرے پر رخساروں پر پانی ڈالیں گے تو دونوں پر برابر ڈالیں گے، یہ نہیں کہ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ تو کانوں کا مسح بھی معن ہوگا، اور چہرے پر جو پانی ڈالا جائے گا وہ بھی دائیں بائیں معن ہوگا، اس میں دائیں کو بائیں پر فضیلت نہیں ہے۔ ولو بمائہ، یعنی کانوں کا مسح اسی پانی سے کرے جس سے سر کا مسح کیا، جیسا کہ خلاصہ میں ہے، لیکن خلاصہ میں یہ فرمایا کہ اگر وہ پانی نیا پانی لیتا ہے کانوں کے مسح کے لیے تو یہ حسن ہے، اچھا ہے۔ اس کو ملا مسکین نے ذکر کیا، اور یہ روایت ہے امام اعظم سے، اور باہر میں ہے کہ اس سے جو ہے وہ یہ استفادہ ہوا کہ یہ جو ہمارے اور امام شافعی کے نزدیک جو ہے وہ یہ اختلاف ہے، اس میں جو ہے وہ اس میں یہ استفادہ کیا گیا کہ اگر کوئی نیا پانی نہ لے اور اسی سر کے بچے ہوئے تری سے مسح کرے کانوں کا، تو کیا وہ سنت مسح جو کانوں کا ہے اس کو قائم کرنے والا ہوگا؟ تو ہمارے نزدیک ہاں ہو جائے گا، کیونکہ سر سے جو مسح کیا اس کی تری ابھی باقی ہے اور اسی تری سے اس نے کانوں کا مسح کیا، لہٰذا ہمارے نزدیک وہ سنت مسح جو ہے وہ قائم کرنے والا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر وہ نیا پانی لے لیتا ہے تو اب جو ہے وہ بالاتفاق سنت کو قائم کرنے والا ہے۔ اب علامہ شامی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کا مقتضا یہ ہے کہ کانوں کا مسح مائع جدید کے ساتھ اولا ہے، تاکہ یہ جو اختلاف ہے احناف اور شوافی کا اس کی رعایت کی جائے، اور تاکہ بالاتفاق وہ سنت کو ادا کرنے والا ہو جائے۔ اب یہ جو ولو بمائن کہا، لو جو ہے وصلیہ ہے، تو یہ شرم بلالی کی طبع میں شارح نے کہا اور صاحب برہان کی، اور یہ اس کی بنیاد اس روایت پر ہے، لیکن جو متون ہیں سارے ان میں بمائن کی ہے، لو نہیں ہے، یعنی سر کا کانوں کا مسح بمائی ہی کرے، یعنی کس کے ساتھ کرے؟ سر کے پانی سے، جس کے ساتھ سر کا مسح کیا ہے اسی کے ساتھ کرے۔ تو یہ جو قید ہے بمائی ہی، یہ اختلاف کا فائدہ دیتی ہے کہ ہمارے نزدیک سر کے مسح سے ہی، سر کے مسح والے پانی سے ہی کانوں کا مسح کرے گا، اور اس میں اختلاف ہے امام شافعی کا، وہ کہہ رہے ہیں نیا پانی لے گا، وقضا تقریر شراح الہدایہ وغیرہ۔ تو ان کا جو استدلال ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فعل ہے، یعنی ہدایہ کے جو شارحین ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کہا، بمائی کا، لو کا استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک چلو پانی لیا، اس کے ساتھ سر کا مسح بھی کیا اور کانوں کا مسح بھی کیا، تو اسی سے آپ نے دونوں کا مسح کیا، لہذا الگ سے پانی لینا جو ہے وہ اولا نہیں ہے۔ اور حضور کا یہ جو فرمان الاذنان من الراس، کہ کان جو ہیں وہ سر سے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے، یہ تخلیق یہاں نہیں بیان کی جا رہی بلکہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جو حکم سر کا ہے وہی کانوں کا ہے، یعنی سر کا بھی مسح ہے، اسی پانی سے کانوں کا بھی مسح کیا جائے گا۔ وقضا جوابهم عما رویہ کہ انہ صلی اللہ تعالی وسلم اخذ لأذنیہ ماء جدیدا۔ اور اسی طرح علماء کا جواب اس روایت کے متعلق کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نیا پانی لیا کانوں کے لیے، کانوں کے مسح کے لیے، تو بأنہ یجب حملہ علی انہ لفناء البلۃ قبل الاستیعاب جمعا بین الاحادیث، تو وہ اس لیے لیا کہ وہ جو تری تھی وہ ختم ہو گئی استیعاب سے پہلے، تاکہ دونوں طرح کی روایتوں پر عمل ہو جائے کہ
کانوں کے لیے نیا پانی تب لیا جائے گا جب تری جو ہے وہ باقی نہ رہے تو نیا پانی لیں گے، اور اگر تری موجود ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ أَخَذَ الْمَاءَ الْجَدِيدَ مُقِيمًا لِلسُّنَّةِ لِمَا احْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ، کہ اگر نیا پانی لینا سنت کو قائم کرنے والا تھا تو اس کی ضرورت نہ تھی۔ اور معراج جو درایا میں خبازیہ سے ہے کہ ولا یسن تجدید الماء فی کل بعد من ابعاد الراس، کہ سر کے حصوں میں سے ہر حصے کے لیے الگ الگ نیا پانی لینا سنت نہیں ہے۔ فلا یسن فی الاذنین بل اولا، سنت نہیں ہے بلکہ اولا ہے، کہ لأنہ تابع، کیونکہ یہ کان جو ہے وہ سر کے تابع۔ تو سنت ہمارے نزدیک اور امام احمد کے نزدیک یہی ہے کہ سر کے پانی سے مسح کیا جائے، اور امام مالک کا اس میں اختلاف ہے اور امام شافعی کا، اور ایک روایت میں امام احمد بھی امام مالک کے ساتھ ہیں، یعنی امام احمد سے 2 روایتیں ہیں، اور ان کی ایک مختار روایت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور جو غیر مختار مذہب ہے وہ امام شافعی اور امام مالک کے ساتھ ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک نئے پانی سے مسح کریں گے کانوں کا، جبکہ احناف اور امام محمد کے نزدیک اسی پانی سے مسح کیا جائے۔ اور تاترخانیہ وغیرہ میں بھی لکھا ہے کہ سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ کانوں کا مسح سر کے پانی سے کیا جائے، ان کے لیے نیا پانی نہ لیا جائے۔ تو یہ اسی پر محمول ہوگا کہ اگر تری موجود ہے ہاتھوں پر تو اسی سے مسح کریں گے، اور اگر تری ختم ہو گئی ہے تو پھر نیا پانی لیا جائے گا۔ ہدایہ میں بھی بدایہ کے حوالے سے بدایع ثنائی، اور عنایہ میں ہے لا بماء جدید، نیا پانی نہیں ہوگا، یہ ساری بات۔ پھر علامہ عینی نے بھی لکھا ہے کہ پورے سر کا مسح ایک ہی پانی سے کیا جائے گا تو وہ سنت قائم کرنے والا ہے، ولا یتم بدونہ، تو استیاب راس جو ہے وہ مسح کے ساتھ ہوگا، ایک پانی کے ساتھ۔ اور کیونکہ جو ہے وہ کانوں کے بغیر سر کا مسح مکمل نہیں ہوتا، ولا یتم بدونہما، یعنی کان بھی سر میں ہے، لہذا سر کا مسح تب مکمل ہوگا جب کانوں کا مسح کرے گا۔ حیث جعلتا من الراس، جو کہ حدیث ہے نا الاذنان من الراس، تو اس لیے کانوں کو سر میں شمار کیا گیا ہے، تو جب تک کانوں کا مسح نہیں ہوگا سر کا مسح جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں شرح درر میں شیخ اسماعیل سے ہے کہ اگر وہ نئے پانی سے کرے جیسا کہ امام شافعی نے کہا تو گویا وہ کما قال شافعی لسارا اصلین، تو یہ دونوں اصل جو ہے وہ ہو جائیں گی، تو وذا لا یجوز، تو یہ جائز نہیں، یعنی سر کے لیے الگ پانی لیا اور کانوں کے لیے الگ لیا تو یہ 2 اصل ہو جائیں گے، حالانکہ کانوں کو سر میں شمار کیا گیا تھا تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ قد ظہر لک ان ما مشى علیہ الشارع مخالف للروایت المشہورہ، تو یہ جو اوپر شارع نے جو عبارت بیان کی ہے اس میں مشہور روایت کی مخالفت کی گئی ہے، جس پر متون اور شروح جو ہے وہ جو نقل مذہب کے لیے وضع کیے گئے ہیں وہ چرے ہیں، یہ ان کی مخالفت ہے کہ شارع نے جو کہا وَلَوْ بِمَاءٍ، اگرچہ اسی پانی سے ہو، تو یہ جو ہے وہ مخالفت مذہب ہے۔ حاذا ما ظہر علی، فرماتے ہیں یہ بات میرے لیے ظاہر ہوئی، اس پر کوئی اور متنبع نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں میں نے ایک مدت کے بعد دیکھا کہ جو اس پر جو اس کی زاد الفقیر کے جو شارح ہیں وہ اس پر مطلع ہوئے، اور انہوں نے خلاصہ کے حوالے سے لکھا کہ ولو فعل حسن، اگر وہ نیا پانی لیتا ہے تو حسن ہے، لیکن لکھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، اس لیے کہ یہ خلاف سنت ہے، تو خلاف سنت کیسے حسن ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ جو صاحب در مختار نے ولو بما ان کی قید لگائی ہے یہ خلاف مذہب ہے، وَأُذُنَيْهِ بِمَائِهِ ہونا چاہیے، یہ لو نہیں ہونا چاہیے، یہ خلاف مذہب انہوں نے روایت کیا۔ اس پر یہ ساری گفتگو بیان ہوئی ہے۔ لیکن آگے ایک استثنائی صورت بیان کرتے ہیں کہ اگر سر کا مسح کیا امامے کے اوپر، یعنی امامہ پہنا ہوا ہے اور سر کا مسح کیا،
تو اب کانوں کے مسے کے لیے نیا پانی لیں گے، چونکہ امامہ جو ہے وہ کپڑا ہے، اس پر جو ہاتھ پھیرے گا تو وہ تری جو ہے وہ سوکھ جائے گی، تو اب نئے پانی کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے اب جو ہے وہ کانوں کے مسے کے لیے نیا پانی لے گا۔ لیکن لو مسا امامتہ فلا بد من ماء جدید، لیکن اگر امامے پر اس نے مسا کیا تو پھر نیا پانی ضروری ہوگا کانوں کے لیے۔ تو یہ شرح منیہ میں ہے کہ یہ اس بات پر محمول ہے کہ جب امامے پر مسح کرنے سے جو تری ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ان عدمت البلۃ بمس الامامہ، اور صاحب فتح القدیر نے بھی لکھا ہے کہ جب تری خشک ہو گئی، منادم ہو گئی، تو لم یکن لہ بد من الاخذ، تو اب جو ہے وہ اس کو لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور وقد یقال لا بد من الاخذ مطلقا، کہا گیا کہ مطلقاً نیا پانی لینا ضروری ہے، کیوں؟ لأنہ بمس الامامہ ينفس الانفصال، یعنی جس نے امامے پر مسح کیا تو چاہے اب تری باقی ہے یا نہیں ہے، مطلقاً نیا پانی لینا ضروری ہے، اس لیے کہ پانی امامے کے ساتھ لگنے سے ہی وہ کیا ہو گیا، جدا ہو گیا ہاتھوں سے، اور وہ جو ہے وہ بن گیا، مستعمل ہو گیا۔ وَيُحْكَمُ عَلَى الْبَلَّةِ بِالْاِسْتِعْمَال، تو جو تری ہوگی اس پر مستعمل کا حکم لگایا جائے۔ اسی بنا پر یہ کہنا مناسب ہے، وَعَلَى هَذَا يَنبَغِي أَن يُقَالَ لَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، کہ اگر اپنے سر کا اپنے ہاتھوں سے مسح کرے، ثم رفعها قبل مسح الاذنین، پھر کانوں کے مسح سے پہلے ہاتھوں کو اٹھا لے، تو فلا بد من اخذ ماء جدید، یعنی سر کا مسح کیا تو ساتھ ہی متصل کانوں کا مسح کرے، سر کا مسح کر کے ہاتھ اٹھا لیے، پھر دوبارہ اگر وہ کانوں کا مسح کرے گا تو اب وہ پانی مستعمل ہو چکا ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الْبَلَّةُ بَاقِيَةً، اگرچہ اب تری اس کے ہاتھوں پر ہے لیکن ہاتھ اس کے سر سے جدا ہو چکے ہیں، تو اب جو ہے وہ نیا پانی لے گا، یعنی جو ہی سر کا مسح کرے، ہاتھ آگے سے پیچھے لے جائے، فوراً جو ہے وہ اسی کے ساتھ کانوں کا مسح کرے، اگر ہاتھ سر سے اٹھا لیے تو اب کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لے گا۔ تو یہ مسح کی ساری گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد اگلی سنت ہے ترتیب، والترتیب المذکور فی النص، ترتیب جو نص میں مذکور ہے یہ بھی سنت ہے، یعنی بالترتیب وضو کرنا، پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ، پھر مسح، پھر پاؤں دھونا، یہ سنت ہے۔ وعند شافعی فرض، اور امام شافعی کے نزدیک ترتیب جو ہے وہ فرض ہے۔ وہو مطالب بالدلیل، اور امام شافعی سے اس کے فرض ہونے کی دلیل کو طلب کیا جائے گا، چونکہ وہ اس کے فرضیت کے قائل ہیں، لہذا وہ دلیل پیش کریں گے۔ تو یہ جو ترتیب مذکورہ ہے وضو میں، یہ سنت ہے، چونکہ آیت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے فرضیت پر جو ہے وہ دلیل ہو، اور ہم جو کہ فرضیت کے قائل نہیں ہیں، لہذا ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے دلیل دینے کی، کیونکہ اصل یہی ہے کہ وہ فرض نہیں ہے ترتیب۔ اس ترتیب کے مدعی ہیں امام شافعی، لہذا دلیل دینا ان پر ہے۔ تو ترتیب کو ہم نے جانا ہے فعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، لہذا ہم کہیں گے کہ ترتیب جو ہے وہ سنت ہے۔ اس کے بعد اگلی سنت ہے والولاء بکسر الواو، یعنی لگاتار دھونا، غسل المتاخر او مسحه قبل جفاف الاول بلا عذر، کہ متاخر عضو کو دھونا، یا اس متاخر بعد والے عضو کو دھونا، یا بعد والے عضو کا مسح کرنا اس سے پہلے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے، یعنی پہلے عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کا مسح ہے تو مسح کر لینا، پہلے عضو کو دھویا تھا تو اس کے خشک ہونے سے پہلے جو ہے وہ دوسرے عضو کو دھو لینا بغیر عذر کے۔ عذر ہے تو پھر گنجائش ہوگی، لیکن عذر نہیں ہے تو لگاتار پے در پے دھونا، یہ سنت ہے۔
مال اعتدال، اعتدال الہوا والبدن، یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ ہوا بھی معتدل ہے اور بدن بھی معتدل ہے۔ اگر ہوا ایسی ہے کہ جو فوراً اعضاء کو خشک کر دیتی ہے تو اس صورت میں یہ حکم نہیں ہوگا، بہت گرمی کی صورت میں یا جس کی وجہ سے، تو اعتدال کی صورت میں یہ حکم ہوگا۔ اب اگر پہلا عضو خشک ہو گیا بعد غسل ثانی تو لم یکن بلا، تو وہ ترتیب یعنی پے در پے دھونے والا نہیں ہے، لیکن پہلے اس کو جو ہے وہ ترتیب پے در پے دھونے والا ہوگا۔ حاضر، تو اس طرح دھونا، پے در پے دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ حتیٰ لو فنی ماؤہ، اب کہتے ہیں کہ اگر حتیٰ کہ اگر اس کے پاس پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا وضو کرتے کرتے، فمضا لطلبہ لا باس، اور وہ پھر پانی کو تلاش کرنے چلا گیا، پانی لینے چلا گیا، جتنا پانی اس کے پاس تھا وہ وضو کرتے ہوئے ختم ہو گیا، لیکن ابھی وضو مکمل نہیں ہے تو وہ چلا گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ عذر ہے۔ یعنی عذر یہ ہے کہ وہ پانی ختم ہو گیا تو اب وہ جائے گا، بے شک اعضاء خشک ہو جائیں، اب وہ تارک سنت نہیں ہوگا، یعنی صحیح قول کے مطابق اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی کی مثال غسل میں بھی ہے، اور یعنی غسل کرتے کرتے پانی ختم ہو گیا تو وہ انتظار کرے کہ پانی آئے یا پانی وہ بھر کے لے آئے، اور تیمم میں بھی اسی طرح ہے کہ جس چیز سے تیمم کر رہا تھا وہ چیز ختم ہو گئی یا کسی وجہ سے رک گیا، کہ ایک تیمم کا جو فرض ہے اس کے بعد دوسرے میں تاخیر ہو گئی کسی عذر کی وجہ سے، تو یہ تارک سنت نہیں ہوگا۔ وعند مالک فرد، اور امام مالک کے نزدیک یہ ترتیب یہ ولا ہے، پے در پے دھونا، یہ فرض ہے، وہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں۔ ومن السنن، اور وضو کی جو سنتے ہیں، یہ من اشارہ کر رہی ہے کہ اس کے سنتے اور بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، اور فتح القدیر میں ہے من السنن الترتیب بین المزمزۃ والاستنشاق، مزمزہ اور استنشاق کے درمیان ترتیب بھی سنت ہے، اور والبداۃ من مقدم راسہ، اور سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا، ومن رؤوس اصابع، پھر یدین و رجلین، اور دھونے میں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں سے شروع کرنا دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کچھ سنتوں کو ذکر نہیں فرمایا، فرمایا کہ اس کی سنتوں میں سے، اور مواہب میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے شروع کرنا، گردن کا مسح کرنا، اور پھر کہا کہ یہ چار جو ہیں وہ یہ مستحب ہیں۔ الدلک، یعنی رگڑ کے دھونا، ٹھیک ہے، اعضاء مغسولہ کو رگڑ کے دھونا تاکہ خشکی نہ ہو، یہ بھی سنت ہے۔ وترک الاسراف، اور اسراف کو ترک کرنا، یعنی پانی ضائع نہ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ اسے سنت قرار دیا گیا ہے، اور فتح القدیر میں اسے مندوب یعنی مستحب قرار دیا گیا ہے، اور اس پر کوئی جو ہے وہ مطابق ذکر نہیں کیا، تو نہر نے اس قول کو ضعیف قرار دیا اور فرمایا کہ یہ ترک اسراف سنت موقدہ ہے، اس لیے کہ اطلاق نہیں عن الاسراف پر جو ہے وہ مطلق نہیں جو ہے وہ اسراف پر وارد ہے، اس لیے ترک اسراف یہ سنت ہے، اسراف کو ترک کرنا۔ وترک لطم الوجہ بالماء، اور زور سے منہ پہ پانی مارنا، یہ بھی اس کو ترک کرنا، یہ بھی سنت ہے، زور سے منہ پہ پانی نہیں مارا جائے گا۔ زیلعی نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، تو اس کو ترک کرنا سنت ہے نہ کہ ادب ہے، اور نہر نے کہا کہ زور سے منہ پہ پانی مارنا یہ مکروہ ہے۔ اب یہ ایک نئی چیز یہاں ذکر کی ہے، وہ ہے غسل فرجہ الخارج، کہ عورت کے لیے فرج خارج کو دھونا جو ہے وہ بھی سنت ہے۔ تو یہاں اگرچہ وضو کے سنتے چڑھ رہی ہیں، لیکن چونکہ استنجا جو ہے اس کو بھی وضو کی سنتوں میں شمار کیا گیا ہے، یہ یہاں پر علامہ شاہ فرماتے ہیں منیہ میں ہے کہ الاستنجاء من سنن الوضو، یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے، اور نہایہ میں بھی ہے کہ انہ من سنن الوضو، کہ استنجا وضو کی سنتوں میں سے ہے، بل اقوا، بلکہ اسے کبھی قرار دیا۔
تو اس لیے کہ یہ مشروع ہوا استنجا جو ہے وہ نجاست حقیقیہ کو زائل کرنے کے لیے، اور باقی جو سنتے ہیں وہ نجاست حکمیہ کے لیے وسائل نجاست حقیقیہ، اور جو ہے وہ باقی سنتے جو ہے وہ نجاست حکمیہ کے لیے۔ اور بدائی نے بھی اس کو بدائی ثنائی میں ہے کہ وضو کے سنتوں کی چند اقسام ہیں۔ کچھ سنتیں وہ ہیں جو وضو سے پہلے ہیں، کچھ سنتیں وضو کی ابتدا میں ہیں، کچھ سنتیں وضو کے درمیان ہیں، اور یہ جو استنجا ہے یہ وضو کی سنت قبلیہ میں سے ہے۔ جس طرح مسواک سنت قبلیہ ہے وضو سے، اسی طرح استنجا جو ہے بالحجر یہ جو ہے وہ وضو کی سنت قبلیہ سے، اس لیے اس کو ذکر کیا یہاں پر کہ عورت کے لیے فرج خارج کو دھونا جو ہے یہ سنت ہے۔ اور وہ سنت قبلیہ اور سنت ابتدائیہ میں جو ہے وہ استنجا بالماء ہے، تو استنجا بالماء کو وضو کی سنت ابتدائیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ وَيُسَمَّى مندوباً و ادباً، اور وضو کا مستحب اور اس کو مندوب اور ادب بھی کہا جاتا ہے۔ وضو کے جو مستحبات ہیں انہیں مندوب، ادب اور فضیلت بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، وَهُوَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی وسلم مرۃ وَتَرَكَهُ أُخْرَى، وہ ہے کہ جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ کیا ہو اور پھر دوسری مرتبہ اسے ترک کر دیا ہو، صرف ایک ہی دفعہ کیا ہو بیان جواز کے لیے۔ وَمَا أَحَبَّهُ السَّلَفُ، اور اسلاف نے اسے پسند کیا ہو تو یہ جو ہے وہ مستحب ہوگا۔ اور اس کی مثال کیا ہے، التیامن فی الیدین والرجلین ولو مسحا، کہ دائیں طرف سے شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، دائیں تو ان میں سے پہلے ہاتھ کو دائیں کو پہلے دھونا، پاؤں کو دھونا تو پہلے دائیں کو دھونا، اسی طرح مسح اگر پاؤں کا ہے تو اس میں بھی پہلے دائیں کو۔ تو یہ جو تیامن ہے البداءۃ بالیمین یہ مستحب ہے۔ اس کتب ستہ میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تیامن کو ہر شے میں پسند فرماتے، دائیں طرف سے، یہاں تک کہ طہارت میں بھی دائیں طرف، نالین شریف پہننے میں، کنگھی وغیرہ کرنے میں، ہر کام میں دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے۔ اب فتح القدیر میں اس کو ذکر کیا کہ تیامن جو ہے یہ تو حضور سے مواظبت کے ساتھ ثابت ہے، اور نہر نے فرمایا کہ ہم نے ماقبل اس میں بات کی ہے کہ سنیت کا فائدہ کب ہوتا ہے، جب وہ کام بطور عبادت کیا جائے، جب بطور عادت کیا جائے تو وہ سنت کا فائدہ نہیں دیتا، اگرچہ اس میں دوام ہو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس وغیرہ استعمال فرمانا اگرچہ دوام ہے لیکن یہ علی سبیل العادت ہے، علی وجہ عبادت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اسے تسلیم بھی کر لیں کہ یہاں بطور عبادت ہے تو عدم اختصاص اس کے منافی ہے، جیسا کہ بعض متاخرین نے فرمایا ہے۔ اور اگر یہ عبادت کے طور پر ہو تو یہ وضو میں مستحب ہوگا، ٹھیک ہے، لو کان علی وجہ عبادت تو یہ فیکون مندوباً، جیسا کہ تناعل اور ترجل جو ہے وہ مندوب ہے۔ کل تو سے آپ بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس پر نیت اور مسواک کا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ نیت پر بھی تو مواظبت ہے، اسی طرح مسواک پر بھی مواظبت ہے، تو وضو کے ساتھ اس کے اختصاص کے بغیر، حالانکہ یعنی وضو کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے نیت اور مسواک، لیکن اس کے باوجود یہ نیت کرنا بھی سنت ہے اور مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ ولو مسحن سے مطلب یہ ہے کہ تیمم میں بھی دائیں طرف سے، اور اگر پٹی وغیرہ ہے اس پر مسح ہے تو بھی دائیں طرف سے شروع کریں گے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں جو ہے وہ جو موضع ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں میں نے تیامن نہیں دیکھا، اور جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسح کی کیفیت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ
ان یدع اصابع ید الیمنی علی مقدم خفہ الایمن، کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں موزے کے سرے پہ رکھے، اور واصابع الیسری علی مقدم خفہ الایسر، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزے کے سرے پہ رکھے، اور دونوں کو جو ہے وہ اکٹھا کھینچے، چونکہ اس میں تیامن ظاہر نہیں ہوا، یعنی موزے پر مسا جو ہے وہ دونوں پاؤں کا اکٹھا کیا جائے گا، یہ دایاں یہ بایاں، تو دونوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر اکٹھے جو ہے وہ مسا کیا جائے گا، اس میں تیامن نہیں ہے۔ وَلَوْ مَسَحَ، اب آگے فرماتے ہیں لَلْأُذُنَيْنِ وَالْخَدَّيْنِ، اس نہ دو کانوں میں اور نہ دو گالوں میں تیامن سنت ہے۔ فَيُلْغَزُ، پس پہلی بجائی جاتی ہے کہ ایُّ عضوین لا یستحب التیامن فیہما، وہ کون سے دو عضو ہیں جن میں تیامن مستحب نہیں ہے، یعنی اس میں دائیں سے شروع کرنا مستحب نہیں ہے، تو وہ ایک کان ہیں اور دوسرے گال ہیں، رخسار، ان دونوں میں جو ہے وہ دائیں سے آغاز نہیں کیا جائے گا، بلکہ دونوں کو اکٹھے دھویا جائے گا، مسح کیا جائے گا اور دھویا جائے گا۔ ومسح الرقبہ، گردن کا مسح کرنا، بظاہر یدیہ، ہاتھ کی پشت کے ساتھ، یعنی ہتھیلی، ہاتھ کی ہتھیلی اندرونی حصہ اور بیرونی حصہ جو پشت ہے اس کے ساتھ گردن کا مسح کیا جائے گا۔ للحلقوم، حلق کا مسح نہیں کریں گے، لأنہ بدعۃ، چونکہ یہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو گردن کا مسح کرنا صحیح قول کے مطابق مستحب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے، جیسا کہ بحر وغیرہ نے ذکر کیا۔ اور طریقہ کیا ہوگا کہ چونکہ ہاتھ جو اندرونی حصہ ہے اس کی تری جو ہے وہ سر کے اور کانوں کے مسح میں استعمال ہو چکی ہے، اور پشت پر جو تری ہے وہ باقی ہے، لہٰذا پشت کی جو تری ہے ہاتھوں کی اس کے ساتھ اس کا مسح کریں گے۔ اور منیہ میں ہے کہ بماء جدید لا حاجت الیہ، تو ماء جدید کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ اشارہ کبیر میں ہے، بظاہر الاصابع۔ اور جو حلق کا ہے تو یہ بدعت اس لیے ہے کہ اس بارے میں کوئی سنت وارد نہیں ہوئی۔ تو یہاں تک ہمارے سنتیں اور مستحبات مکمل ہوئے، یعنی سنتوں کو، اور بعض اس میں مستحبات ہیں۔ اب آگے آداب کو یہاں سے، مندوبات وضو کو یہاں سے بیان کیا جائے گا۔ تو آج کی کلاس یہاں تک ہوئی، انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں پھر حاضر ہوں۔